بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمہ: بے شک سنا اللہ نے قول ان گستاخوں کا جنہوں نے کہا اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق بھی لکھ لیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، نیکی کے کاموں میں دولت خرچ کریں۔ اس پر ان کے ایک منہ پھٹ فخاذ بن آزورہ نے از راہ تمسخر کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اسی لیے تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ حلیم الطبع ابو بکر رضی اللہ عنہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے منہ پر تماچا رسید کیا اور فرمایا، اگر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، ہم یہ الفاظ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے۔ کلام الہی کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل انبیاء کے ساتھ اسے لکھا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182 کی تفسیر۔ یعنی یہود کو یہ عذاب شدید بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بد کرداریوں کا طبعی ثمر اور عادلانہ سزا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ نے اقرار لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا لے اس کو آگ۔ آپ فرمائیے، آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 کی تفسیر۔ یہود نے جو فن حیلہ سازی کے امام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر تراشا۔ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دے، اور آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں۔ قرآن نے ان کے اس عذر کو بھی باطل کر دیا۔ تمہاری مقدس کتابوں میں یہ تو ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی، لیکن یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا، اگرچہ اس کی صداقت کی اور واضح دلیلیں موجود ہوں، اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے تو تم نے اس کا پہلے کب پاس رکھا؟ وہ انبیاء جن سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا، اور صرف زبانی کفر پر ہی بس نہیں کی بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تمہیں
جن کا دامن معصوم انبیاء کے پاک خون سے داغدار ہے، ایسی بے سر و پا باتیں کہتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 184 کی تفسیر۔ بینات سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہیں۔ زبور جمع ہے زبور کی، اس کا معنی واضح و نصیحت ہے، اور کتاب سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں شریعت کے احکام درج ہوں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ پرانا شیوہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا یا جو اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر آیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تفسیر۔ اس میں یہود اور منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو قبول اسلام کے بعد اپنوں اور بیگانوں کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے کہ گھبراؤ نہیں، حق کے لیے اپنی زندگی کے 4 روز جیسے گزرتے ہیں گزار لو، اور وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں، اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مدینے کی غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو، وہ تمہارے مال و جان کو گزند پہنچائیں گے، تمہیں کوسا جائے گا، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کی خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے مطعون کیا جائے گا، اور تمہارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا، اور انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور پاتا ہے۔ اگر ایسے نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت و رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض
थोड़ी सी कीमत, सो बहुत बुरी है वो चीज़ जो वो ख़रीद रहे हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 187 की तफसीर। इसमें उलमाए अहले किताब की अखलाकी पस्ती और इल्मी ख़यानत का हाल बयान किया जा रहा है, और मकसद ये है कि उलमा इस्लाम इनके रवैये से इबरत हासिल करें। सूरह आले इमरान आयत नंबर 188। ला तहसबन्नल्लज़ीन यफ़रहून बिमा अतव व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिम मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा। हरगिज़ आप ये ख्याल न करें कि जो लोग खुश होते हैं अपनी कारस्तानियों पर और पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए ऐसे कामों से जो उन्होंने किए ही नहीं, तो उनके मुतालिक ये गुमान न करो कि वो अमन में हैं अजाब से, उनके लिए ही तो दर्दनाक अजाब है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 188 की तफसीर। मुनाफिकीन हर दफ़ा जिहाद में शिरकत ना करते और इस महरूमी पर उन्हें अफसोस और निदामत ना हुआ करती, बल्कि उसे अपनी अक्लमंदी का करिश्मा समझते और खुश होते। नीज़ अगरचे उनकी ज़िंदगी की किताब शुजाअत, इसार, अखलास और तकवे के कारनामों से यकसर खाली थी, लेकिन वो इस बात को दिल से पसंद करते कि उन्हें शुजा, इसार पेशा, मुखलिस और मुत्तकी कहा जाए। उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि ऐसा मरीज़ जिसकी कुव्वत अमलिया मफलूज हो चुकी हो और जिसका जहन खुद सताई और खुद पसंदी की बीमारी में मुब्तला हो, उसके तंदुरुस्त होने की बहुत कम तवक्को हुआ करती है। वो अपनी उन कोताहियों के अंजाम बद से ज़रूर दो चार होकर रहेगा। अगरचे ये आयत यहूद और मुनाफिकीन की कमज़ोरियों को आश्कारा करने के लिए नाजिल हुई, लेकिन ये न समझ लिया जाए कि इसमें हमारे लिए कोई सबक नहीं। मैदान अमल से फ़रार और इस पर भी अपनी सताइश व तारीफ़ सुनने की ख्वाहिश दो ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कि जो शख्स इनका शिकार हो जाता है उसका वही अंजाम होता है जो कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया। कितने नामवर बापों के फर्जंद, कितने इल्म और इरफान के खानवादों के चश्मो चराग और सरवत व सतुवत के वारिस इन खराबियों के बाइस अपने असलाफ की अजमत को खाक में मिला चुके हैं, क्योंकि इनको बड़ी आसानी से एक बना बनाया हल्का दस्तयाब हो जाता है जो उनकी हर हरकत को मुस्तहसन और उनकी तमाम कोताहियों के बावजूद उनको मजमा सिफात कमाल समझता या कहता है। हर बाप का ये फ़र्ज़ है कि वह अपनी औलाद को, उस्ताद अपने शागिर्दों को और मुर्शिद अपने अकीदतमंदों को इस गिरदाब हलाकत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि वो हकीकत पसंद हों और अपनी सख्त कोशिश से तल्ख जिंदगानी को अंगबीन बनाने में लज्जत महसूस करें। सूरह आले इमरान आयत नंबर 189। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। यहाँ पर चौथे पारे का 10वां रुकू मुकम्मल हुआ।